بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں خاص طور سے ہم مسلمانوں کو 3 کام کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور لازمی ہماری زندگی کا حصہ اور جز ہے۔ ہر انسان اس وقت مایوسی کا شکار ہے، اور ہر ایک، چاہے وہ مسلمان ہو یا دوسری قوم کا یا دوسرے مذاہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، خاص طور سے ہمیں اس وقت مسلمانوں سے کہنا ہے کہ مایوسی تو مسلمان کے پاس سے ہو کر بھی نہیں گزرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لا تیأسوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ آگے فرمایا مایوس تو غیر ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، جہاں پر مسلمانوں کے جان کے لالے پڑے ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوں، ایسی شکل اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہو کہ بالکل ہر ایک ماحول یا ہر ایک چیز ہمیں مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اسباب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں لینا، نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہمیں مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق السماوات والارض ہے۔ ہمیں اس کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں ظاہری طور پر جو شکل و صورت ہمیں نظر آ رہی ہو، اس ظاہری شکل و صورت پر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس وقت سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کو لے کر دل کے اندر تڑپ اور طلب اور فکر پیدا کرنا ہے۔ اگر ایمان کے تعلق سے ہم بے چین نہیں ہیں، ایمان کے تعلق سے ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، ایمان کے تعلق سے اگر ہمارے اندر بے فکری ہے، تو یاد رکھیے کہ حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں، حقیقت میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان بنیاد ہے، اصل ہے، اصول ہے، جڑ ہے، جس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ جب تک عقائد ہمارے درست نہیں ہوں گے تو اعمال ہمارے درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقائد تو بنیاد ہے، اعمال تو شاخ ہے، اعمال تو فروعات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ عقائد میں ایمان، اللہ کی ذات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسالت کو تسلیم کرنا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں، یہ ساری چیزیں ہمیں دل سے ماننا ہے، اور اپنے ایمان کو لے کر ہر وقت فکر مند رہنا ہے۔ جیسے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور آقا کی مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر آتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی بات کو لے کر وہ فکر مند ہو گئے، اپنے آپ کو منافق کہنے لگے۔ لہذا جس طرح صحابی رسول ایک اپنے ایمان کو لے کر فکر مند ہے، ہر ایمان والا اپنے ایمان، اسلام، دین، شریعت کو لے کر فکر مند ہو۔ اگر ہمارے آپ کے اندر ایمان کے تعلق سے تڑپ نہیں، طلب نہیں، فکر نہیں، تو یاد رکھو حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں، حقیقت میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو لے کر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو لے کر طلب اور تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، آقا نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کرایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کیا، تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اور جب تم سے کوئی برا کام سرزد ہو، کوئی گناہ کا کام سرزد ہو، تو دل اندر سے رنجیدہ ہو جائے، بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں تھا، یہ ایمان والے کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ دین و شریعت کو ماننے والے کی شان نہیں ہے جو گناہ تم سے ہو گیا ہے۔ فوراً اس گناہ سے وہ توبہ کر لے، نیک کام سے دل خوش ہو، گناہوں پر رنجیدہ ہو اور دل سے توبہ کرے، یہی تو ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ تو پہلی چیز جو ان حالات میں 3 اہم چیزیں ہمیں کرنا ہے، ان حالات میں سب سے بنیادی کام اپنے ایمان، اسلام، دین اور شریعت کی تڑپ اور طلب پیدا کر کے، اور محلے والوں، گاؤں والے، بستی والے، گھر والے، ہر ایک بچے کا، بڑے کا، بوڑھے کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکے، ایمان کی کیسے حفاظت ہو سکے، اس بات کی فکر کرنا۔ یہاں تک کہ یہ فکر ہماری ہو جائے، یہ محنت ہماری ہو جائے کہ ہر گھر کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہو، ہماری بوڑھی ماں بھی یہ کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ 5 سال کا بچہ بھی کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہمارے بڑوں کے اندر بھی پیدا ہو، جوانوں میں بھی پیدا ہو، بچوں میں بھی پیدا ہو، یہ ایمانی ولولہ، یہ ایمانی جذبہ، یہ ایمانی فکر، یہ ایمانی تڑپ، یہ ایمانی طلب ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو سب سے بنیادی چیز اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیں اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کی جو شکل اور جو شبیہ ان کی معاشرے میں پیش کی گئی، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو ثابت کرنا ہے، بتلانا ہے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ مسلمان غدار نہیں ہوتے، مسلمان کذاب اور مکار نہیں ہوتے، مسلمان وفادار ہوتے ہیں، مسلمان ظالم نہیں ہوتے، مسلمان ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، مسلمان با اخلاق ہوتے ہیں، مسلمان اچھے کردار اور سیرت کے مالک ہوتے ہیں۔ مسلمان اس وقت ضرورت ہے اپنے عمل کے ذریعے سے غیروں کو متاثر کرنے کی، غیروں کے سامنے یہ پیغام دینے کی، یہ سبق دینے کی کہ مسلمان انسانیت کو سامنے رکھتا ہے، انسانیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمان فرقوں میں بٹتا نہیں ہے، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے سینے مبارک سے، اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے۔ عمل کے ذریعے سے ثابت کرو، اخلاق و کردار کے ذریعے سے ثابت کرو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے کردار و سیرت سے یہ بات ثابت کی کہ مسلمان ایک حقیقی ایمان والا، ایک حقیقی مسلمان، سچا پکا مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تو غیر متاثر ہوئے اور وہ اسلام کے قریب ہوئے، انہوں نے اسلام کو گلے سے لگایا۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کرنا ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے غیروں کو متاثر کرنا ہے۔ زبان پر ایسا نہ ہو، زبان پر ہمارے کچھ ہو اور عمل سے ہمارے کچھ ہو۔ یہ تو بنی اسرائیل کی صفت بیان کی گئی کہ وہ زبان سے کہتے ہیں، وہ کرتے نہیں، اس لیے یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو، جو ہم کہیں وہ کریں۔ اور تیسری آخری صفت جو ہے، یہ 2 کام کرنے کے بعد ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے خاص طور سے ملک ہندوستان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، مانگیں
لیکن سب سے پہلے 2 کام کریں گے، ایمان اور اعمال، اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار۔ انشاءاللہ دیکھیے پھر رزلٹ الگ ہوگا، نتیجہ الگ ہوگا، پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت سب ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔